آج ایک نارمل سی چیز تھی پورے پاکستان کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ روانہ ہوا، لاہور پہنچا، پنجاب میں داخل ہوا اور اظہار یکجہتی ہی ان کا ایک نقطہ تھا، ایجنڈا تھا۔ لیکن جو وہاں پر حالات نظر آئے، جگہ جگہ پولیس کے دستے، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں، تو آپ لوگ مطلب خوفزدہ ہیں یا پھر دباؤ ایک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سروت بہن۔ بات ایسی ہے کہ آپ کو کہیں ہماری شکل سے لگ رہا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں ہیں یا ہم بے چین ہیں؟ مجھے تو پولیس کے دستے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ شاید آپ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، نہیں، پولیس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک سی ایم بھی جا رہا ہو دوسرے صوبے میں، اور سی ایم بھی ایسا ہو کہ جن کو محلے کی ماسیوں کی طرح اس کو رونے کی ٹریننگ دی گئی ہو، اور اس کے ساتھ جتنے وزیر مشیر ہیں وہ بھی سارے ایسے ہی ہیں کہ اگر ان تھوڑا سا ادھر کوئی مس ہیپ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہماری حکومت ہے۔ ہم ان کی طرح بے فکر تو نہیں ہے کہ 1.5 درجن لوگ دریا کے بیچ میں کھڑے ہو کر آہو بگا کرتے ہوئے پناہ مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ تو سیکیورٹی دیے، ہاں، البتہ ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں تو اس میں 90% گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں جو ہیں وہ سرکاری ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی گاڑیاں ہیں، سرکاری گاڑیوں میں ایک ساری یکجہتی کرتے ہیں۔ اب قبول کریں، دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہیں جو پروٹوکول کے خلاف بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروٹوکول نہیں لیں گے، اور ان باتوں پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سی ایم خیبر پختونخوا کا پروٹوکول کسی وزیر اعظم کے پروٹوکول سے قطعی طور پر کم نہیں ہے۔ تو ہم ان سے کیا، ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے، یہ اپنی سیاست ہے، کریں، ضرور کریں۔ آپ نے بات کی اس کی قاسم اور سلیمان کی، دیکھیں حکومتی وزراء میں تضاد کوئی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ آدھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ پھر غلط، لیکن کسی جماعت کی طرف سے جب کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ ایز اٹ از سب کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کو ریپریزنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا اختیار ولی خان صاحب کہ ہر شخص اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہو۔ یہ تو سراسر اپنی ہی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو بہن، دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی تھی نا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، لیکن اس کو ہر بندے نے اپنی مرضی سے اس کی تشریح کی ہو، بس صرف فرق اتنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ آئیں، ضرور آئیں، لیکن اگر وہ وائلنٹ ہوں گے تو پھر لا آف دا لینڈ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہ قانون آپ اگر بین پاکستانی آپ جاتی ہیں یو کے میں تو آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اگر میں امریکہ جاتا ہوں تو مجھ پہ بھی وہاں کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ تو وہ ضرور ہیں، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنی طرف سے ان کو کھانا بھیجنے کا اعلان کر کے رکھا ہوا ہے، ویلکم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 26 نومبر جیسا ایپیسوڈ ریپیٹ کریں گے اور اس طرح کی کوئی شرارت کریں گے اور ان بچوں کو استعمال کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو لا کا اور لا کا خیال رکھنا، دونوں چیزوں کا ان کو پتہ ہے، اور علم ہے، ان کی ماں نے ان کو پڑھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، اگر وہ اس کو وائلیٹ کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ کلثوم نواز اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم کی بیگم تھی، ان کی گاڑی کو رسیوں سے باندھ کے چوک میں کرین کے ذریعے اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک خاتون تھی، اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا تھا باہر نکلنے کے لیے اور تحریک چلانے کے لیے۔ ایک مریم تھی جن کے علاوہ کوئی بچا نہیں تھا، انہوں نے تحریک چلائی، ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا، باپ کے سامنے اس کی گرفتاری کی گئی۔ تو اگر ہماری شہزادی نہیں رہی تو پھر ہمارے سامنے کسی کے شہزادے بھی نہیں رہیں گے۔ اگر قانون ایسا کیوں ہے اختیار ولی خان صاحب، ایسا کیوں ہے کہ نون لیگ نے یا حکومت نے اپنے تئیں یہ سوچ لیا ہے کہ ایک وائلنٹ قسم کی سیاسی تحریک چلنے جا رہی ہے اور اگر اس کے اندر قاسم اور سلیمان نے اپنا کردار ادا کیا تو گرفتار ہوں گے؟ آپ لوگ دوسری طرف کا پنہ کیوں نہیں پلٹتے اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک پرامن تحریک چلانے کے لیے ایک موضوع ماحول جو ہے وہ ہم خود پی ٹی آئی کو فراہم کریں گے؟ یہی جمہوریت کا حسن ہے، سیاسی تحریکیں اسی طرح سے چلتی ہیں۔ قاسم سلیمان آئے، ان کو والد سے بڑے ہی پرامن اور بڑی ہی محبت، پیار اور پروٹوکول کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے گی۔ یہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ ہمیشہ پرتشدد راستے یا اس کے فیکٹر کے بارے میں کیوں بات ہوتی ہے؟ آپ گارنٹی لے لیں،
آپ بہن ہے میری سروت، آپ بات کریں ان سے، یہ اگر وائلنٹ نہیں ہوں گے، 26 نومبر جیسے ایپیسوڈ ریپیٹ نہیں ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی دے دے، یقین کریں ہم ان کے لیے دودھ اور پانی کی شربت کی سبیلیں لگا دیں گے۔ ہم تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں، جو ڈیموکریٹک رائٹس اپنے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے دے آر ویلکم، بٹ اگر کوئی آ کے بلو ایریا میں آگ لگاتا ہے، کوئی آ کے ڈی چوک میں قبریں کھودے، کفن پہن کر بیٹھ جائے، تو ڈو یو تھنک سو کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں؟ اور ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کے ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ پیٹرول کی قیمت کی بات نہیں کرتے، آپ پالیسی کی بات نہیں کرتے، آپ لا میکنگ کی بات نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ایجنڈا دیکھیں نا، کہ آج آپ نے شہزاد اکبر کا کیس دیکھ لیا ہوگا کہ ہی از دا ماسٹر مائنڈ۔ تو اب شہزاد اکبر کوئی اس کی مشروم کی طرح زمین سے 1 گھنٹے میں تو نہیں نکلا نا بارش کے بعد، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی تانا بانا تو ہے نا۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ میں ایک بندہ اگر اریسٹڈ ہے، اس کو اریسٹ صرف نہیں، اس کو سزا سنائی جا چکی ہے، ہی از دا کلپریٹ along with اس کی بیگم سمیت 14 سال قید بامشقت۔ تو کیا قانون کو اور عدالت کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم قیدی کا اس طرح آپ کے حوالے کر دیں؟ نو وے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو جتنا لے آئیں گے اور قاسم اور سلیمان کے جو ناتواں کاندے ہیں، جو سیاست اور گندی سیاست سے بے خبر ہیں اور اس میں کبھی وہ ملوث نہیں رہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کاندھے پہ اپنی گندی بندوق رکھ کر حکومت پر کوئی وار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ حکومت کی کوئی آرم ٹوئسٹنگ کر لیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ تو ویسے ہی اپنے تئیں ایک بہت بڑا تصادم اس میں اختیار صاحب کھڑا ہو جائے گا اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز رونما ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو قاسم اور سلیمان کی جو والدہ ہیں جمائمہ گولڈسمتھ، انہوں نے بھی یہ نہیں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے دونوں بیٹے پاکستان جا رہے ہیں، ابھی ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کو آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جی میں پھر کہتا ہوں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، ابھی تک انہوں نے ویزا کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا، ابھی تک ان کا کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ یہ ایک شرشولی ہے، اور گوسپس آف اسلام آباد جو ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایسی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ ویسے سب سے زیادہ نون لیگ کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اختیار صاحب، سب سے زیادہ نون لیگ اس کے اوپر گرما گرم بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے تو بس ایک بات کر دی، آپ لوگوں نے چھڑا ویسے۔ بلیو یو می، ہم نے نہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ساری آیتیں چھوڑ کر نا وہ آخری آیت کے 3 لفظ اٹھا لیے کہ جی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہیں کہا آئے، بالکل آئے، ضرور آئے۔ ہم کہتے ہیں میں ویلکم کروں گا، میں کھانا بھیجوں، پیزا بھیجوں گا، لیکن لا آف دا لینڈ کو جو ہے نا اس کو وائلیٹ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ اگر مریم کے لیے ہو سکتی ہے جو ہماری شہزادیوں جیسی بہن تھی، تو وہ قاسم اور سلیمان کے لیے